الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، آپ سب نوجوان طلباء اور اسکول کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ دین کی فکر لے کر، عقائد کی فکر لے کر غلط زندگی سے بچنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. آج تیسرا دن ہے ماشاءاللہ. تو آپ سب حضرات واقعی میں قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ ایسے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سیکھتے ہوں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر پیدا کیا اور یہ نعمت ہم کو الحمدللہ ماں کے گود سے ملی. جب پیدا ہوئے تھے نہ کچھ جانتے تھے نہ کچھ سمجھتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہمارے کانوں میں پڑا تھا، دائیں کان میں اذان کی شکل میں اور بائیں کان میں اقامت کی شکل میں. گویا جب کسی طرح کی سمجھ بوجھ نہیں تھی تب سے اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے کانوں میں پڑا ہوا ہے. یہ ایمان اور یہ اسلام ہم سب کو اہتمام سے، حفاظت سے بچا کر لے جانا ہے اور اس دن تک باقی رکھنا ہے جب یہ دنیا کا ہمارا آخری دن ہو. اور اصل کامیابی اسی کی ہے جو اس ایمان والی نعمت کو بچا کر لے گیا. یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا قیمتی اور اتنا محترم بشان ہے کہ اس کے بغیر آدمی نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں. گویا ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ابھی کل حضرت مفتی صاحب کے یہاں مجلس میں مفتی کلیم صاحب نے ایک بات شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کے حوالے سے بتائی، بہت عمدہ ہے.
کہ ہم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ہمیں مل بھی گئی، ہم نے اچھی ڈگری حاصل کر لی، اچھا عہدہ حاصل کر لیا، اچھی تجارت قائم کر لی، لیکن ہمارے دین میں، ہمارے عقیدے میں اللہ نہ کرے کوئی خلل آ گیا، کوئی فرق آ گیا، تو پھر یہ سب کے سب نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے اس کو ایک مثال سے بتایا تھا، وہ بہت عمدہ مثال ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایمان نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہوا، مریض ہے، اس کے علاج کے لیے اس کو ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر لوگوں نے اس کو آپریشن روم کے اندر داخل کیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ ڈاکٹر وہاں سے نکلنے لگے۔ اب مریض کے جو گھر والے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے مریض کا کیا حال ہے؟ تو ڈاکٹر جواب میں یوں کہتا ہے، بہت اچھا ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، دیگر اعضاء بھی سلامت ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے۔ تو ظاہر ہے ذرا سی جان نکل گئی تو کچھ بھی نہیں بچا، اب یہ ہاتھ کیا کام کے، یہ پیر کیا کام کے، یہ آنکھیں کیا کام کی، جب جان ہی نہیں رہی تو یہ سب بیکار ہو گئے۔ تو یہی حال ہے ایمان کا بھی، اگر ایک آدمی کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عمدہ مکان بھی ہے، عمدہ تجارتیں بھی ہے، لیکن اگر اس کا ایمان ہی چلا گیا تو یوں سمجھے کہ واقعی میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ ماں کے پیٹ سے دیا ہے، ہمیں اب زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ یہ ایمان ہمارے پاس باقی رہے، اور جس دن یہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو اس کی دعا بھی کرتے رہنی ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں یہ پیشین گوئی دی تھی کہ میرے بعد ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ چل کر میری امت میں ایسے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہے اور شام کو کافر ہے، یا شام کو مومن ہے اور صبح کو کافر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے جو اسلام اور ایمان پر حملہ کرنے والے ہوں گے، ایک آدمی کے ایمان کو اور اسلام کو ختم کرنے والے ہوں گے۔ اس سے خطرناک فتنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جس میں آدمی کا ایمان اور اسلام برباد ہو جائے اور چلا جائے، اور اس کو انداز بھی نہ ہو کہ میں اپنا ایمان کھو چکا ہوں، میں اپنا اسلام کھو چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی تھی، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جس طرح مال اور دنیا کی چیزوں کے چور اور ڈاکو مال اور دنیا کے سامان کو لوٹنے کی، چرانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح یہ ایمان اور اسلام کے دشمن اور اس کے ڈاکو اور اس کے چور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک مومن کا ایمان، ایک مسلمان کا اسلام ختم ہو جائے۔ یہ کوشش ہے، یہ شیطانی طاقتیں، ابلیسی قوتیں پہلے سے چل رہی ہیں، ابھی بھی چل رہی ہیں، اور آئندہ بھی جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں ایک مومن کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ میں کسی طرح بھی ان شیطانی طاقتوں کا، ان شیطانی قوتوں کا شکار نہ بنوں۔ ہم سب نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جیسے اس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود، کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کا مطلب بھی یہ کہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کے اب رسول ہیں، آپ کی رسالت میں آپ سچے ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ بھی برحق، اور آپ خاتم النبیین ہیں یہ بھی برحق۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خاتم کا مطلب یہ نکلتا ہے جس پر مہر لگی ہو، اور مہر لگی ہو تو اب نہ کوئی اندر کی چیز باہر جا سکتی ہے، نہ باہر کی چیز اندر آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کی مہر لگا دی۔ اب کوئی نیا نبی کسی بھی طرح کا نہیں آ سکتا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو
کئی ارشادات میں بیان فرمایا، قرآن کریم نے بھی بیان کیا، لیکن حضور کی حیات طیبہ سے نبوت کے دعوے کرنے والے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو نبی ماننا، یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو اس میں مبتلا ہوا یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے ایمان کو کھو دیا، اس لیے کہ آپ کو خاتم النبیین ماننا اسلام کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی طرح کے کسی انسان کو نبی مانا جائے تو یہ نبوت میں اضافہ ہوا، اور جس طرح جو نبی ہو اس کو نبی نہ ماننا یہ ایمان سے نکال دیتا ہے، اسی طرح جو نبی نہ ہو اس کو نبی مانا جائے یہ بھی ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کر لیا تھا، لیکن اس فتنے سے نمٹنے کے لیے دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت کو اس فتنے کے تعاقب کے لیے بھیجا، اور اس میں بڑا سخت معرکہ پیش آیا۔ ان حضرات نے اپنی قربانی، جان کی، صلاحیتوں کی، یہ سب اس کے پیچھے لگائی اور کسی طرح اس فتنے کو ختم کیا۔ تو یہ سلسلہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے یہاں قریب میں اور اس ملک میں غلام احمد قادیانی، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا اپنے آپ کو نبی کہنے کا، اور اب اسی کی چال چلتے ہوئے ابھی بالکل حال میں ایک نیا شخص جو شکیل ابن حنیف نام کا، اس نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے۔ جو حضرات اس کے ماہرین ہیں وہ بتا دیں کہ یہ بالکل غلام احمد قادیانی کی رفتار پر چل رہا ہے۔ غلام احمد قادیانی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ مختصر وقت میں ہی پورا بتانا ہے، تو اس کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 3 دور ملتے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جس میں وہ سیدھا سادہ مسلمان، اسلامی زندگی گزارنے والا، اسلامی عقیدوں کو ماننے والا، اس کے مطابق وہ بھی اپنی زندگی گزارتا تھا، اسلامی عقیدوں کو مانتا تھا۔ یہ اس کا پہلا دور ہے۔ اس کا جو دوسرا دور ہے اس میں آہستہ آہستہ اپنے نظریے میں اس نے تبدیلی شروع کی اور لوگوں کے سامنے اس تبدیلی کو پیش کرنا شروع کیا، چنانچہ مجدد بنا، مہدی بنا اور مسیح موعود بنا۔ یہ اس کا یہ دوسرا دور ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی زندگی کا آخری دور ہے، اس نے تو اس میں سب تعویلیں ختم کر کے بالکل کھلم کھلا لوگوں کے سامنے صاف یہ کہنا شروع کیا کہ میں ہی نبی ہوں، قادیان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، جو شخص مجھ کو نہیں مانے گا، میرے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانے گا، وہ جہنمی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کھلم کھلا نبی ہونے کو کہنے لگا۔ 20ویں صدی کی شروعات یا 19ویں صدی کا جو آخری زمانہ ہے، یہ اس کی زندگی کا بیچ کا دور ہے۔ اس کے پہلے والا اس کا پہلا دور ہے اور اس کے بعد والا اس کا آخری دور ہے۔ اب اس زمانے میں بھی ہمارے جو علماء حق تھے انہوں نے اس کا تعاقب کیا، اور ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کامیابی دی۔ اور اس غلام احمد قادیانی کی جو مکر اور جو دجل اور جو فریب تھا وہ امت کے سامنے آ گیا۔ علماء حقہ نے اس کی جو بھی غلط چیزیں، غلط نظریات ہیں، اس کو جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا، کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے تو انداز ہوگا کہ کس طرح کے غلط نظریات اور عقائد رکھنے والا یہ شخص تھا۔ یہ تھوڑا پرانا ہوا، چونکہ ابھی آپ کو بتایا یہ 20ویں صدی کی شروعات یا 19ویں صدی کا جو آخری ہے یہ اس کا دوسرا دور تھا، اور اس کے بالکل متصل اس کا آخری دور۔ ابھی تو ہم 21ویں صدی میں چل رہے ہیں، 21ویں صدی کا یہ 18واں سال ہے، 2018۔ تو اب یہ جو موجودہ شخص ہے شکیل ابن حنیف، یہ تو بھی موجود ہے، چونکہ 1968 میں یہ پیدا ہوا ہے، اور یہاں ہمارے اسی ہندوستان میں دربھنگا جو علاقہ ہے جھارکھنڈ یا بہار میں پڑتا ہے، وہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو 1968 میں اس کی پیدائش ہے اور ابھی 2018 چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی عمر 50 سال کی ہوئی، ابھی وہ 50 سال کا ہے۔ اس کے بارے میں بھی جو اس لائن کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو شروع کا دور ہے وہ تو بالکل گمنامی کا ہے۔
اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد اسکول میں کالج میں پڑھنے گیا تھا، اور پھر ایک عام مسلمان کی طرح روزی روٹی کی جو فکر ہوتی ہے اس میں بھی وہ لگا، اسی سلسلے میں وہ دہلی آیا۔ اور اس کا جو دوسرا دور ہے وہ بھی جو چل رہا ہے کہ اس نے بھی غلام محمد قادیانی کی طرح رنگ بدلنا شروع کیا، اور وہ اپنے اس دوسرے دور کے دعووں میں انہی دلائل کا اور انہی بنیادوں کا سہارا لے رہا ہے جو ایک زمانے میں غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں نے لیا تھا۔ چنانچہ ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں اس نے جو یہ دعوے کیے ہیں، میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی مسیح موعود ہوں، حضرت عیسیٰ جو آنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں، اس طرح کے جو دعوے ہیں وہ اس کے وجود میں آ چکے ہیں۔ اور جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ تیسرا دور اس کا وہی ہوگا جو غلام محمد قادیانی کا ہے۔ بلکہ ابھی قریب میں ہمارے ایک دوست جو اس لائن کی محنت کرنے والے ہیں، ان کی جب کچھ شکیلیوں سے ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ بات کرنے سے انداز ہوا کہ اب وہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر ہی رہا ہے۔ تو یہ بھی اگر سامنے آ جائے تو اس کے بھی یہ تینوں دور اسی طرح کے بندے جیسے غلام محمد قادیانی کے۔ یہ جو دعوے ہیں، اپنے آپ کو مہدی کہنا، اپنے آپ کو عیسیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، بنو اسرائیل کے جو بالکل آخری نبی ہیں اور جو قرب قیامت یہاں دنیا میں آنے والے ہیں، اپنے بارے میں یہ گمان کرنا کہ میں وہی ہوں، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہم کو صاف صاف بتایا گیا ہے، مہدی کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کا حلیہ بشرا کیا ہوگا، جس زمانے میں آئیں گے وہ زمانہ کیسا ہوگا، اور ان کے آنے کے بعد زمانے میں دنیا میں کیا تبدیلیاں ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف کھلم کھلا بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ کس زمانے میں آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، اور آئندہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو پھر اس دنیا میں بھیجیں گے، یہ چیزیں قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صاف صاف بتائی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے ہمارے بھولے بھالے لوگ جو ان لوگوں کے فتنے کا شکار بنتے ہیں، تو جو ماہرین اور مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری دینی تعلیم سے غفلت، اسلامی عقائد سے ناواقفیت، اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہماری طرف سے جہالت اور ناواقفیت۔ اس لیے جو آپ حضرات یہاں موجود ہیں ان کو سب سے پہلے تو اسی طرف توجہ دلانی ہے کہ آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو بھی کورس ہو، جو بھی ڈگری ہو، اس میں یقیناً محنت کیجیے، آگے بڑھیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی بھی فکر کیجیے کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے، دین کے جو اہم عقائد ہیں، جس کو ماننے ہی سے اور جس کو ہمارے دل میں محفوظ رکھنے ہی سے ہم مومن رہیں گے، خدا نہ خواستہ ان میں کسی چیز میں خلل آ گیا تو آدمی کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ تو ایسی دین کی بنیادی تعلیم اور بنیادی عقائد ہم ضرور سیکھیں گے۔ جو لوگ ان شکیلیت کے فتنے کا تعاقب کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ جو بھی یہ شکیلیت کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں اس میں بہت سے وہ نوجوان ہیں جو اسکول اور کالجوں کے پڑھنے والے ہیں۔ اب وہ اسکول اور کالج میں تو پڑھ رہے ہیں، اچھی طرح محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن دین کا جو بنیادی علم ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جب اس طرح کے غلط لوگ ان کے سامنے عمدہ انداز میں دین کی باتیں کرتے ہیں، اب ان کو تو دین کا علم ہے نہیں، اور یہ نئی نئی باتیں جب ان کے کانوں میں پڑتی ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس بھولے بھالے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان جیسی قیمتی چیز کا سودا کر رہا ہوں۔ اور غلط فہمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ شکیلی لوگ جو ہیں ان کا ظاہری حلیہ اور لباس بالکل اس طرح کا جیسے ایک متشرع آدمی ہوتا ہے، ٹوپی، داڑھی، لمبا لباس، لمبا کرتا، پائجامہ، تسبیح، اور شروع میں باتیں بھی ایسی عمدہ کہ ایک سیدھے سادہ آدمی کو انداز بھی نہیں ہوتا کہ اس شکل کا آدمی بھی اتنا خطرناک جھوٹ بول سکتا ہے جو ہمارے ایمان کو ختم کر دے گا۔ تو بہت سے لوگ یہی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے جھوٹ بولیں گے۔ تو میں آپ کو درمیان میں ایک بات سنا دوں کہ کسی کی اس طرح کی ظاہری شکل دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے پیشین گوئی دی تھی۔ ابن ماجہ شریف میں یہ روایتیں موجود ہیں خوارج کے بارے میں۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے
حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف جو بہت بڑے تابعی ہیں اور مدینہ منورہ کے جو 7 مشہور فقہا حضرات کہلاتے ان میں سے ایک ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو صحابی ہیں، کہ حضرت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حروریہ اور خوارج کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ حضور نے ان خوارج کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، آپ نے خود سنی؟ تو کہا میں نے سنی ہے۔ کہا بتائیے کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے اور یہ مسلمانوں تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزے کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے، اور وہ تلاوت اور قرآن کریم کا پڑھنا کثرت سے ہوگا ان کے یہاں، بہت زیادہ تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ گویا یہاں بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر کہ وہ اتنا زیادہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ گویا ان کے اعمال اور ان کا ظاہری حال تو یہ ہے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم کو اپنی نمازیں معمولی لگے گی، ان کے روزوں کے مقابلے میں تم کو اپنے روزے کم درجے کے لگیں گے، اور ان کی تلاوت اتنی زیادہ ہوگی تم اپنے بارے میں کمی کا شکار ہوگے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دین میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح کوئی تیر شکار کو لگا ہو اور اس شکار سے آر پار ہو گیا ہو، اور اس طرح آر پار ہو گیا ہو کہ اس تیر کے پھل پر نہ تو کوئی خون کا حصہ ہے، کوئی خون کا اثر ہے، نہ تیر کا جو لکڑی والا حصہ ہوتا ہے اس لکڑی پر کوئی خون کا اثر ہے، حالانکہ وہ شکار کو لگا اور اس میں سے آر پار ہوا، لیکن اس طرح آر پار ہوا کہ شک ہو جاتا ہے کہ لگا یا نہیں لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی دین سے اسی طرح صاف ستھرے ہوں گے، نکلے ہوئے ہوں گے، دین کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا جیسے خون کا کوئی اثر اس تیر پر نہیں ہوتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ ان کی ظاہری شکل و صورت اور ان کے ظاہری اعمال کتنے بڑے ہوئے کہ حضور فرماتے کہ تم کو اپنے اعمال کم درجے کے لگیں گے، لیکن آپ نے تنبیہ کر دی کہ یہ لوگ شرار الخلق، دوسری روایت میں شرار الخلق، اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کلاب النار۔ تو یہ جو بہت سے نوجوان ہمارے ان شکیلیوں کا شکار اس لیے ہو رہے ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اور ان کی ظاہری چکنی چپڑی باتوں کو سن کر، تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو متنبع رکھنا ہے کہ یہ کوئی حق ہونے کی اور سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور میں تو آپ دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب ہم دین کے معاملے میں، دینی تعلیم کے معاملے میں زیادہ جانکار نہ ہو، زیادہ واقف نہ ہو، اور ہمارے سامنے جب کوئی اس طرح کی دین کی نئی بات کرے تو ہمیں اس کے ساتھ اس بات چیت میں مشغول ہونے کے بجائے، اس کی بات کو تسلیم کرنے کے بجائے، ہمیں تو یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ جو کوئی اس طرح کی بات کر دو تو چلو فلاں عالم کے پاس یا فلاں ماہر کے پاس آپ جو بات کرنا چاہتے ہو ان سے کہو، اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑے چالاک اور ہوشیار ہیں، کوئی دنیا کے معاملے میں ہمارے ساتھ بات کرے گا، کوئی زمین کے بارے میں، کوئی فلیٹ کے بارے میں، تو ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ پہلے اس کی پوری تحقیق کریں گے کہ بھئی یہ چیز سودا کرنے جیسی ہے کہ نہیں ہے، وکیل کو پوچھیں گے، مشہور دلالوں کو پوچھیں گے، اور ان کی طرف سے جب کوئی اشارہ ملا کہ ہاں یہاں سودا کرنے جیسا ہے تو پھر ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور سودا کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں اس کی عظمت اور اس کا جیسا خیال ہونا چاہیے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دین کے معاملے میں ان کے ساتھ جو بات کی جائے، جو بات سمجھائی جائے، نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت، نہ کسی ماہر سے اس معاملے میں رجوع کرنے کی ضرورت، بس جو کہا گیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور یہ انداز بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کرنے سے ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہو، جو بھی غلط فتنے دنیا میں ہے یا آئندہ آئیں گے ان فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہو، تو سب سے پہلے تو ہمیں دین کی جو بنیادی تعلیم ہے، دین کے جو بنیادی عقائد ہے وہ حاصل کرنے ہیں۔ اب باقاعدہ عالمیت کا کورس کریں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین کے جو بنیادی عقائد ہے، جو تعلیم ہے، اس کو حاصل کریں۔ اب وہ چاہے آپ کے کانٹیکٹ میں، تعلق میں کوئی عالم ہو تو ان سے پڑھ کر، یا مسجد کے جو امام ہو ان سے پڑھ کر، یا جو بھی دیندار اور ماہر آدمی ہو اس سے رابطہ کر کے یہ دین کی بنیادی تعلیمات اور عقائد کو ضرور حاصل کریں۔ آپ ان عقائد کو اچھی طرح حاصل کریں گے تو یقین مانیے
کہ اس طرح کے جو بھی فتنے ہیں، چاہے شکیلیت کا ہو، چاہے قادیانیت کا ہو، یا آئندہ کوئی نئی شکل میں آئے، وہ آپ کے ایمان کا سودا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ جب آپ ان دین کے عقائد کو اچھی طرح حاصل کریں گے تو کوئی بھی جھوٹا اور مکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا مصداق بن ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2 کہ اس طرح کی جب کوئی نئی بات ہمارے سامنے آئے کہ بھئی فلاں آدمی یوں کہہ رہا ہے، آواز نہیں جا رہا، دین کے معاملے میں جب کوئی نئی بات کسی کی طرف سے ہمارے سامنے آئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے انبیاء کرام کی، رسولوں کی، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا، تو ایسا نہیں کہ رسالت کے اور نبوت کے دعوے سے پہلے ان کی زندگی لوگوں کے درمیان سے غائب ہو، لوگ ان کی زندگی سے انجان ہو، ناواقف ہو، نہیں، انہی کے درمیان وہ انبیاء کرام پیدا ہوئے، انہی کے درمیان ان کا نشو و نما ہوا، اور جب ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ملی، رسالت ملی، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ بھئی میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی کی زندگی کو دیکھ لیجیے، کوئی ایسا نہیں کہ 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور 40 سال کے آپ سے پہلے کی جو زندگی اس سے آپ کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ واقف نہ ہو، نہیں، آپ انہی کے درمیان مکے میں پیدا ہوئے، وہیں آپ کا بچپن گزرا، وہیں آپ جوان ہوئے، اور وہیں جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور رسالت دی۔ تو آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب اپنے نبی ہونے کی دعوت دی کہ مجھے اللہ کا سچا نبی مانو، اور انہوں نے انکار کیا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ اس سے پہلے میں ایک عمر کا ایک حصہ تمہارے ہی تو درمیان میں رہا ہوں، کیا تم میرے اخلاق سے، میرے کردار سے، میری زندگی کے گوشوں سے واقف نہیں ہو؟ یعنی 40 سال میں تمہارے درمیان ہی تو تھا، کیا تم نے کبھی آزمایا کہ میں جھوٹ بولا ہوں، میرے اخلاق گندے ہو، میرا کردار گندہ ہو، میں نے معاملات میں کسی کے ساتھ بگاڑ کیا ہو؟ کوئی بھی آدمی مکے کا نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی لگا سکے، آپ کے اخلاق پر انگلی رکھ سکے، بلکہ یہ تمام مکے والے جو آپ کو چاہے نہیں مانتے تھے، لیکن سب کا متفقہ یہ فیصلہ تھا ما جربنا کا علیہ کا کذبا، کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کے معاملے میں نہیں آزمایا کہ آپ نے کبھی کسی موقع پر بھی جھوٹ بولا ہو۔ تو پھر سوچنا چاہیے جو انسان دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہو، وہ اپنے خالق کے ساتھ کس طرح جھوٹ کا معاملہ کر سکتا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے یہ بھی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ آج کل جتنے بھی لوگ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا، مہدی ہونے کا یا مسیح موعود ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، ان کی آپ پچھلی زندگی دیکھیے، تو پچھلی زندگی دیکھنے سے یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک شریف انسان بھی کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ تو جو اس لائق بھی نہ ہوگے اس کو شریف انسان بھی ہم کہہ سکے، وہ کیسے لوگوں کے لیے مہدی بنے گا، وہ کیسے لوگوں کے لیے مسیح موعود بنے گا؟ یہی شکل کا فتنہ دیکھ لیجیے، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہا ہے، اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا، اور اس سے ملنا چاہتے تو ملنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اس کی زندگی کے جو گوشے، جیسا بھی میں نے کہا 50 سال کا ہوا ہے، اس کے مہدی کا اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کچھ حصے لوگوں نے وہ جستجو کر کے تلاش کر کے حاصل کیے، اور اس میں بھی بہت سی باتیں تو ان لوگوں سے پتہ چلی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہ دوبارہ ایمان لانے کی اور شکیلیت سے توبہ کرنے کی توفیق دی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایسی چیزیں کہہ رہا ہے اور اس کی یہی حالات ہے۔ تو ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ آدمی اگر مہدی ہونے میں سچا ہے، مسیح موعود ہونے میں سچا ہے، تو اس کی پچھلی زندگی کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ جو بھی آدمی سچا ہوتا ہے اس کی پچھلی زندگی بے داغ ہوتی ہے، بالکل صاف ہوتی ہے۔ یہ اس کے جھوٹے ہونے کی ایک اور بڑی دلیل کہ اس کا جو گزشتہ زمانہ ہے، اس کی زندگی کا جو پچھلا زمانہ ہے وہ بالکل داغدار ہے، وہ خود اس کو ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ اور دوسری بات کہ جس آدمی کو دین کی بھی تعلیمات اچھی طرح جس نے حاصل نہ کی ہو، جس نے دنیا کی چند چیزیں حاصل کی ہو، اور جو عام لوگوں کی طرح دنیا کے روزگار کے معاملے میں چکر کھاتا ہو، اچانک
وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے۔ جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہیں وہ تو بتاتے ہیں، اس کو جس کو صحیح معنی میں اچھی طرح لکھتے نہیں آتا، دین کی بنیادی چیزیں جس کو معلوم نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے بھی یہ موضوع طے کیا گیا کہ یہ شکیلیت کا فتنہ آج کل پھیلتا جا رہا ہے، ہمارے علاقے میں بھی قریب میں بہت سے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اپنی اسکول کی زندگی، اسکول کی پڑھائی کے ساتھ، کالج کی پڑھائی کے ساتھ اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنانا ہے، بچانا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کی دعا بھی کرنی ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو ان کوششوں میں ایک بات تو جو آپ کو بتائی کہ دینی جو بنیادی تعلیم ہے، بنیادی عقائد ہے، آپ میں سے ہر ایک اس کو ضرور حاصل کریں۔ اگر حاصل کر چکے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں تو اس کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ معیار جیسا بھی بتایا کہ جو بھی اس طرح کے دعوے کرتا ہو اس کی پچھلی زندگی دیکھیے، جو بھی جھوٹا اور مکار ہوگا اس کی زندگی بے داغ نہیں ہوگی، داغدار ہوگی، اور جس کی گزشتہ زندگی داغدار ہو تو ایسا آدمی کیسے مہدی ہو سکتا ہے اور کیسے مسیح ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں اور حضرت مسیح موعود کے بارے میں بالکل صاف صاف چیزیں بیان فرمائی ہے۔ وہی میں ایک کتابچہ لایا ہوں، وہ سنا کر پھر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں کہ ہم چونکہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کی صاف صاف تعلیم دی ہے، اس لیے لوگ ایسے غلط دعوے کرنے والوں کے، ان شیطانی اور مکاری لوگوں کے وہ شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے میں 3 چیزیں سنا۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا صاف ارشاد موجود ہے، حضرت مہدی کے بارے میں کیسا صاف ارشاد موجود ہے، اور دجال جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی صاف ہدایت ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہم نہیں جانتے تو پھر یہ مکاری لوگ اس کی من مانی جو تعویلیں کر دیں، ہمارا بھائی اس کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تو اگر اس کو حضور کے ارشادات معلوم ہوتے، دین کی یہ بنیادی تعلیم اس کو حاصل ہوتی، وہ سنتے ہی نہ کہہ دیتا کہ یہ آدمی نہ مسیح ہو سکتا ہے نہ مہدی ہو سکتا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اب یہ تو کئی ایک جمع کیے، میں اس میں سے ایک سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ مسیح نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، وہ درمیانی قد و قامت کے ہوں گے، رنگ سرخ اور سفید ہوگا، بلکہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہو تب بھی ایسے ہوں گے گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ صحیح روایت میں موجود ہے۔ پھر وہ اسلام کی خاطر جہاد کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو مٹا دیں گے، مسیح دجال کو یہ ہلاک کریں گے، حضرت عیسیٰ زمین میں 40 سال رہیں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ روایت ہے جس کا ترجمہ میں نے پڑھا، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے۔ اب اس کے بالمقابل شکل کا جائزہ لیجیے، جو اپنے آپ کو مسیح موعود اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ شکیل ابن حنیف اس حدیث کا ہرگز مصداق نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو نبی کہہ رہے ہیں، اور پوری امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی نبی مانتی ہے جیسے 1,24,000 انبیاء کرام کو۔ اور شکیل یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا وہ نہیں آئیں گے، بلکہ شکیل ہی حضرت عیسیٰ ہے جو دوبارہ پیدا ہو کر آئیں، نعوذ باللہ۔ اگر اس کی یہ بات مانیں تو ایک نبی کا اضافہ ہو جائے گا اور ختم نبوت کے خلاف عقیدہ بنے گا، کیونکہ 1,24,000 انبیاء میں ایک کا اضافہ ہوگا، اور یہ سراسر کفر ہے، اور نہیں اس کا حلیہ حدیث مذکور کے مطابق ہے۔ جنہوں نے، اب تو میں نے کہا نا، اب تو وہ پردے میں ہے، مستورات سے زیادہ پردہ کرتا ہے، لیکن جنہوں نے اس کا چہرہ اور حلیہ دیکھا ہے، تو یہاں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سرخ ہوں گے، سفید ہوں گے، اس کا چہرہ بالکل اس کی ضد ہے، تو نہیں اس کا حلیہ حدیث مذکور کے مطابق ہے، اور نہ اس کے زمانے میں عیسائیت کا خاتمہ ہوا۔ ابھی وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ رہا ہے، کہاں عیسائیت ختم ہو گئی؟
بلکہ بہت زیادہ تعداد میں عیسائی موجود ہے، اور اسلام کے علاوہ بہت سے مذاہب باقی ہیں۔ یہیں دیکھو ہم جہاں ہیں ان کا کتنا شور ہو رہا ہے، کہاں ختم ہوئے؟ اور نہ اس کی حکومت اب تک کسی چھوٹے سے بقعہ ارض پر قائم ہوئی۔ شکل کی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ بلکہ ابھی جیسا میں نے کہا جہاں ہیں اپنے محل میں بھی نہیں آنے دیتا، کہ پوری جائے کہ پوری سرزمین پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکیل بس جھوٹا، مفتری اور کذاب ہے۔ اسی تو اور بھی روایت ہے، لیکن صرف میں نے چونکہ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خبر سنائی ہے، کیا تعلیم دی ہے، اور اس کے بالمقابل اس جھوٹے کو ہم دیکھیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، اس کا کیا حال ہے۔ تو یہ اس طرح کے اور بھی ارشادات ہیں۔ اگر ہمارے علم میں ہو تو ہم اس طرح کے دعوے کرنے والوں کا دعویٰ سنتے ہی نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ غلط آدمی ہے، جھوٹا ہے، اس کے جال میں آنا تو دور کی بات۔ یہ اسی طرح اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں۔ مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارے اکابر میں حضرت شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے وہ تمام چیزوں کو جمع کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حضرت فرماتے تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مہدی کے بارے میں ہمارے اکابر میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے صرف 36 روایتیں تو جمع کی ہیں جو بالکل صحیح روایتیں ہیں، اور ان کے بعد ماں حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے اور 9 روایتوں کا اضافہ کیا، گویا 46 روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے ہم ان میں سے ایک روایت کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی ہے وہ مہدی کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے۔ اور یہ علم نہ ہونے ہی کی وجہ سے اس طرح کے جب جھوٹے لوگ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں تو ہمارے بھولے بھالے آدمی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ہمیں علم ہو تو فوراً پتہ چلے گا کہ نہیں یہ شخص تو جھوٹا ہے۔ تو دیکھیے حضرت مہدی کے بارے میں بھی صرف ایک روایت میں سناتا ہوں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضور فرماتے ہیں کہ خلیفہ کی وفات کے بعد، یعنی ایک بادشاہ ہوں گے، ان کے انتقال کے بعد نیا بادشاہ کون ہو اس میں لوگوں میں اختلاف ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اس وقت مدینے سے ایک شخص یعنی حضرت مہدی وہ بھاگ کر مکہ مکرمہ آئیں گے، مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ ان کے یہاں حاضر ہوں گے، اور ان کے نہ چاہنے کے باوجود، حضرت مہدی کے نہ چاہنے کے باوجود خلافت پر آمادہ کریں گے کہ آپ خلیفہ بنیے۔ حضرت مہدی نہیں چاہیں گے لیکن وہ لوگ ان کو آمادہ کریں گے کہ آپ خلیفہ بنیے، اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی خلافت پر لوگ بیعت کریں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی۔ تو جب امام مہدی کے ہاتھ پر کچھ لوگوں کی بیعت ہو چکے گی تو حضور فرماتے ہیں کہ ملک شام سے ایک لشکر ان کے جنگ کے لیے روانہ ہوگا، حضرت مہدی کے خلاف جنگ کے لیے، جو امام مہدی تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا جو ایک میدان ہے زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ وہ پورا لشکر از اول تا آخر پورا کے پورا زمین میں دھس جائے گا۔ جب اس کے یہ دھسنے کی خبر عام ہوگی تو حضور فرماتے ہیں کہ ملک شام کے جو ابدال ہوں گے، ابدال آپ نے بھی نام سنا ہوگا، بزرگوں کی ایک جماعت ملک شام میں زیادہ ہوتے، اور اسی طرح ملک عراق میں جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ ایک لشکر جو فلاں خلیفہ کے مقابلے کے لیے نکلا تھا وہ دھسا دیا گیا، تو یہ سب کے سب حاضر ہوں گے اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے کہ یہی وہ خلیفہ برحق ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی۔ یہ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں پوری روایت موجود ہے۔ اب اس کے بالمقابل یہ شکیل کا حال دیکھیے۔ شکیل ابن حنیف نہیں مدینے کا ہے، وہ تو ہمارے اس مبارک علاقے کا ہے، ہندوستان، اور نہ مکہ اور مدینہ کا سفر ہی کیا ہے، اب تک اس کو اللہ تعالیٰ نے زیارت حرمین کی نعمت سے نوازا بھی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک نشانی، اس میں کہ اس پوری روایت میں جو نشانیاں حضرت مہدی کی بتائی گئی اس میں سے ایک نشانی بھی اس پر صادق نہیں آتی۔ یہ جو لوگ شکیل کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں تو ان کا حجر اسود کہاں ہے؟ اور
ان کا مقام ابراہیم کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی تو کہاں ہوگی؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یعنی وہاں بیت اللہ کے پاس۔ اب یہ لوگ اگر یوں کہے کہ یہیں وہ مقام ہے تو یہ بھی انکار ہی ہوا۔ دیکھو کسی چیز کا انکار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو صاف منع کر دینا، یہ بھی انکار، اور ایک کوئی حقیقت ہو اس حقیقت کو نہ مان کر اس کی دوسری حقیقت اپنی طرف سے تجویز کرنا، یہ بھی انکار ہی ہے۔ ایک چھوٹی مثال سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے یہ جو مسجد ہے یہ رام پورہ محلے میں ہے نا، بھئی ہم جتنے بھی یہ سب جانتے ہیں رام پورہ محلے میں یہ مسجد ابراہیم ہے۔ اب ایک تو اس کا انکار یہ کہ میں نہ کہہ دوں یہ رام پورہ محلہ نہیں ہے، تو آپ میں سے ہر ایک تعجب سے دیکھے گا یہ کہاں کے آ گئے ہیں، نہ کہتے ہیں رام پورہ محلہ تو ہے۔ ایک تو انکار کی یہ شکل، اور دوسرا میں یوں کہوں کہ رام پورہ محلہ تو ہے لیکن تم لوگ جس کو رام پورہ کہتے ہو نا وہ نہیں، بلکہ میں نے اپنے ذہن سے ایک رام پورہ محلہ بنا لیا۔ اور میں یوں کہوں کہ رام پورہ محلہ تو ہے لیکن تم لوگ جو سمجھ رہے وہ نہیں، ایک دوسرا بھی، وہ کہاں ہے تو کہاں ہمارے خیال میں ہے، یہ بھی انکار ہی ہوا۔ بس یہ شکیلیوں کا بھی یہی حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یا تو مانتے نہیں یا پھر اس کا ایسا معنی نکالتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک امت اس کا جو معنی اور مطلب سمجھ رہی ہے اس کے خلاف، تو وہ بھی انکار ہی ہوا۔ تو نہ تو شکیل ابن حنیف کا شہر مدینہ ہے، نہ اس نے کبھی مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، اور بلکہ کیا کہتا ہے وہ کہ مدینہ سے مراد تو ایک شہر اور وہ دہلی ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں مدینہ سے مکہ جانے کا ذکر ہے، اور یہ دونوں وہ شہر ہے جس کو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ کہ مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی، اور شکیل ابن حنیف وہاں بیعت تو کیا کرا تھا، وہاں جا بھی نہیں سکا ہے آج تک۔ اور حدیث میں مہدی کی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مہدی خود دعویٰ نہیں کریں، یہ بہت اہم بات۔ آپ جیسا بھی میں نے کہا نا 46 روایتیں تو صرف ایک رسالے میں جمع ہے، کسی بھی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کہیں بھی نہیں۔ اور آج تو دعویٰ کر رہے ہیں اور بلکہ دعوت بھی دے رہے ہیں، دعویٰ بھی اور دعوت بھی کہ آؤ دیکھو مہدی کا ظہور ہو گیا۔ بھئی یہ سچا مہدی ہوتا تو اس کو دعوت اور دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود حاضر ہو کر بیعت کریں گے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ انہیں شہر مکہ میں دیکھ کر پہچانیں گے اور آمادہ نہ ہونے کے باوجود بیعت کریں گے، حالانکہ یہ سب اپنی مہدی ہونے کے نہ صرف یہ کہ مدعی ہیں بلکہ جو ان کو نہ مانے اس کی تکفیر بھی کرتے ہیں کہ جو مجھے مہدی نہ مانے وہ کافر۔ چلو تو بھی اہل علم کا مجمع ہوتا تو ایک جملہ بولتا۔ ابھی اخیری دجال کے بارے میں، کہ دجال کے بارے میں جو قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو حضرت عبادہ ابن صامت روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس اندیشے کے تحت کہ تم دجال کا حال اور حلیہ نہ سمجھ سکو، میں تم سے اس کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ یہ حضور دجال کا حلیہ بتا رہے ہیں۔ وہ پستہ قد ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ سپاٹ ہوگی، اس طرح پر کہ نہ ابھری ہوئی نہ اندر کو دھسی ہوئی۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں اس کے حلیے کے تعلق سے کچھ شبہ ہو تو حضور فرماتے اے لوگو اتنا ضرور یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے اور یہ کانا ہوگا۔ یہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، یہ بھی ابو داؤد میں موجود ہے۔ اب اس کے بالمقابل شکل کو دیکھو، وہ کیا کہتا ہے؟ شکل کہتا ہے کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے، حالانکہ اللہ کے نبی اس کا حلیہ جو بتا رہے ہیں وہ تو ایک انسان کا ہے۔ تو میں نے کہا نا جس طرح صاف انکار کرنے سے آدمی منکر بنتا ہے، کسی چیز کا مفہوم اپنی طرف سے طے کرنا، لوگ جو مان رہے ہیں اس کے خلاف، وہ بھی انکار ہی ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا تعلیمات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں یا ہمارے بھائیوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان جھوٹوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ باقی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو حاصل کر لیں کہ آپ نے مہدی کے بارے میں کیا کیا بتایا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا بتایا، دجال جو قیامت کی بہت بڑی نشانی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا بتایا، یہ تعلیمات حاصل کر لیں
تو شکیل ہو یا اس جیسے دوسرے جتنے بھی جھوٹے ہوں انشاءاللہ کبھی بھی ان کی جال میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان والی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دی ہے۔ یہ دنیا سے جب جانے کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اس لیے کہ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ہمارے جو بھائی بھولے پن کی وجہ سے ان ارتدادی فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ صحیح معنی میں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں اللہ آئندہ ان کو اس طرح کے اور جو دوسرے فتنے ہو سب سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔